ایک فورن لینڈ میں ہمارے ملک کے ایک نامور صحافی کا اس طریقے سے جو قتل ہوا ہے اس کے محرکات اور اس کی تمام تر تفصیل ہمارے سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے سر میں تعزیت بھی کرنا چاہوں گی تمام ایوان کی جانب سے۔ اور آج ہمارے یہاں دو قابل احترام اراکین نے حلف اٹھایا ہے۔ اس سے قبل ایک اور ریزرو سیٹ پہ ہماری ایک خاتون ممبر بھی آئی ہیں، اور آج میں ان تینوں اراکین کو سر دل کی گہرائیوں معروف پاکستانی صحافی ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ کینیا کے مقامی میڈیا کا موقف سامنے آیا ہے کہ ارشد شریف شناخت میں غلطی کی وجہ سے پولیس فائرنگ کا نشانہ بنے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیے اس رپورٹ میں۔ کینیا میں ارشد شریف کی موت کیسے واقع ہوئی؟ کینیا کے مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کو کینیا کی پولیس نے غلط فہمی میں مار دیا۔ پاکستانی صحافی کو نیروبی ہائی وے پر پولیس نے گولی ماری۔ ارشد شریف کے ڈرائیور نے پولیس کا ناکہ توڑا تو پولیس نے فائرنگ کی۔ گولی صحافی کے سر پر لگی جس سے وہ جان بھر نہ ہو سکے۔ ادھر ارشد شریف کے مبینہ قتل کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکرٹری داخلہ اور خارجہ کو سینئر صحافی کی فیملی سے رابطے کا حکم۔ ارشد شریف کے لواحقین کو مطمئن کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کینیا میں پاکستانی سفیر نے مرحوم ارشد شریف کی شناخت کر لی۔ میت کی وطن واپسی کے لیے قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ کینیا کے حکام کو ضابطے کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی درخواست کی ہے۔ حقائق جاننے کے لیے کینیا کی حکومت سے رابطے میں ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نیروبی میں موجود پاکستانی سفارت خانہ ارشد شریف کے معاملے میں معاونت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کینیا کے صدر ولیم روٹو کو ٹیلی فون۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر بات کی۔ وزیر اعظم نے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی قوم کی جانب سے واقعے پر شدید تشویش سے بھی آگاہ کیا۔ ارشد شریف کی میت کی وطن واپسی کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی درخواست کی گئی، جبکہ کینیا کے صدر کا واقعے پر افسوس کا اظہار، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ کینیا کے صدر کا واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ جلد دینے کی یقین دہانی۔ کینیا کے صدر کی مرحوم ارشد شریف کی میت کی واپسی کے عمل کو تیز بنانے کی یقین دہانی۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کا کینیا کے صدر ولیم روٹو کو ٹیلی فون۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر بات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی ارشد شریف کے کینیا میں مبینہ قتل پر سیکرٹری داخلہ اور خارجہ کو ارشد شریف کی فیملی سے رابطہ کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ایک دن کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بیرسٹر شعیب رزاق کی درخواست پر سماعت کی۔ بیرسٹر شعیب نے درخواست میں موقف اپنایا کہ کمیشن بنا کر معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ کو حکم دیا کہ فوری طور پر نمائندے مقرر کر کے ارشد شریف کی فیملی کو مطمئن کرنے کے لیے تمام اقدامات کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے پیپلز پارٹی کے دو اراکین قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی اور عبدالحکیم بلوچ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کے بعد ایوان سے خطاب میں علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ ان کا مقابلہ جھوٹ کے ساتھ تھا۔ اس وقت معاشرے میں نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے۔ پاکستان پولرائزیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمیں اس آگ کو یہیں پر روکنا ہوگا۔ کراچی سے منتخب ہونے والے عبدالحکیم بلوچ نے کہا وہ ملیر کی عوام اور پی ڈی ایم لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں، ان کی جنگ جھوٹوں کے لیڈر کے ساتھ تھی۔ خبر آپ کو دیں گے لندن سے، جہاں رشی سوناک کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ منتخب۔ رشی سوناک برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ پینی مورڈانٹ 100 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی، خبر ایجنسی ایسا رپورٹ کر رہی ہے۔ لندن سے یہ بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جہاں پر رشی سوناک کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں۔ رشی سوناک برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ برطانوی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پینی مورڈانٹ 100 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں، خبر ایجنسی کا یہ بتانا ہے، اور رشی سوناک
نے ان ارکان کی حمایت حاصل کر لی، جس کے بعد اب باقاعدہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ لندن سے یہ بڑی خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رشی سوناک کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ منتخب ہو چکے ہیں۔ رشی سوناک برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی سنبھالیں گے، جبکہ پینی مورڈانٹ 100 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ رشی سوناک کا سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بھی مقابلہ تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بورس جانسن کے مقابلے میں باضابطہ طور پر میدان میں اترے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کے استعفے کے بعد، ان کے مستعفی ہونے کے بعد یہ صورتحال پیش آئی، اور اب لندن سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ رشی سوناک کنزرویٹو پارٹی کے نئے سربراہ منتخب ہو چکے ہیں، اور رشی سوناک اب برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ ان سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے، خبر ایجنسی ایسا رپورٹ کر رہی ہے۔ پینی مورڈانٹ 100 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی، جو کہ رشی سوناک کی مد مقابل تھی۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، پینی مورڈانٹ 100 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے بعد رشی سوناک نے کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ کا انتخاب جیت لیا، اور وہ کنزرویٹو پارٹی کے نئے سربراہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے برطانوی میڈیا کی جانب سے کہ برطانوی سیاستدان رشی سوناک برطانیہ کے اب نئے وزیر اعظم ہوں گے، اور وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ رشی سوناک کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ منتخب ہو چکے ہیں۔ پینی مورڈانٹ 100 ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں، خبر ایجنسی کا یہ بتانا ہے۔ خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے۔ اس سے متعلق ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الوقت اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بھارتی نژاد برطانوی سیاستدان رشی سوناک برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ منتخب ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی 6 نشستوں پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک لیا ہے۔ انتخابی اخراجات کی تفصیلات نہ بتانے پر یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ عمران خان NA45 سے ضمنی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ NA95 میاں والی کی نشست خالی قرار دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے نشست خالی قرار دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو NA95 سے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی 6 نشستوں پہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک لیا ہے۔ کبھی آپ کو بتائیں سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 792 ہو گئی۔ PTI کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 336 بچے، 307 مرد اور 149 خواتین شامل ہیں۔ صوبے میں سیلاب سے 4,36,000 سے زائد مویشی ہلاک ہوئے، 7,09,000 مکانات تباہ، جبکہ 11,71,000 کو جزوی نقصان پہنچا۔ PTI کا کہنا ہے کہ صوبے میں 37,77,000 ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہوئی۔ صوبے میں 23,52,000 سے زائد گھرانے متاثر ہوئے، جبکہ 61,78,000 نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مزید 347 کیسز سامنے آئے، مجموعی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 347 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پشاور میں ڈینگی کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,753، مردان میں 3,396، خیبر پختونخوا میں 1,005 اور نوشہرہ میں 880 تک پہنچ گئے۔ ڈینگی وائرس سے اب تک صوبے میں 14 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ بچانے میں کہ ہم یاد نہیں دلاتے لوگوں کو کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، اور اصل چور ڈاکو کون ہے، کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب کون رہا ہے، اور کس کو جواب دینا ہوگا۔ اب ان سے کہیں فارن فنڈنگ کیس تو آیا نہیں ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ شکریہ، حوصلہ پکڑیں۔ جناب صلاح الدین